اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام ہی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی نسل کو چلایا۔ ان کو سب سے پہلے بی بی حوا، انہی کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، یعنی عورت کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ان سے دنیا کی انسانوں کی نسل چلی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرے، تو ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا اور وہ دھتکارا گیا، اور اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی کہ وہ اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ جو یہ مخلوق بنا رہے ہیں، میں ثابت کروں گا کہ یہ بہت ہی زیادہ ناشکری اور فسادی مخلوق ہے، اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا تھا، اور اس سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی کوشش کر لو، جو میرے بندے ہیں وہ کبھی تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، اور جو تمہاری باتوں میں آئیں گے میں ان کو اور تم سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر وہاں پر یہی جو عالم ارواح تھا، اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، جب اس وقت انسانوں کی صرف روحیں تھیں، جسم نہیں تھے۔ روحوں کے ساتھ، ان کے شعور کے ساتھ، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انسان کی سوچ کا تعلق، ذہن جو ہے انسان کا، اس کا تعلق روح سے ہے، اور روح جو ہے کے اندر ہی ذہن ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، اسی میں شعور ہے، اسی میں لاشعور ہے، کیونکہ جسم جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی جسم میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ برین جو ہے یہ ایک فزیکل چیز ہے، جسم کا حصہ ہے، اور یہ سوچ نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اوبویسلی جب روح بنائی تو ہمارا شعور لاشعور بنا، تو ہم نے مشاہدات کیے کچھ چیزوں کے، اللہ کی ربانیت کو دیکھا، اور اللہ نے ہم پہ شریعت پیش کیا اور ہمیں بتایا کہ دیکھو تم پہ یہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، ایک پلانٹ ہوگا جہاں پر پوری زندگی ہوگی، میں تمہارے اندر صحیح غلط کی پہچان ڈالوں گا، اور اس دنیا کو میں اٹریکشن رکھوں گا، اور تمہارے اندر اس کی طرف رغبت بھی رکھوں گا، اور تمہارے اندر نفس ہے جو تمہیں برائی کی طرف بھی بلائے گا، لیکن میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری مدد کروں گا، تمہارے اس جو میں نے تمہیں ایک پلان دیا ہے شریعت کی شکل میں، اس پر چلنے، جو ایک ضابطۂ حیات میں تمہیں دوں گا، جو ایک پورا کوڈ آف لائف دوں گا، جو دین ہوگا اس پہ تمہیں چلنا ہوگا، اور مجھے رب مان کر چلنا ہوگا، اور جو میں پیغمبر تمہاری طرف بھیجوں گا اس کی تمہیں بات ماننی پڑے گی، اس کو اپنا رول ماڈل بنانا پڑے گا۔ اب کہیں جا کر تم اس امتحان میں پورے اترو گے، اب تم سے پھر موت کے ساتھ ہی خبر میں یہ تینوں سوال پوچھے جائیں گے، تمہارا رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور تمہارے پیغمبر کے بارے میں۔ اب جو ہے اگر تم اس امتحان میں پورے اتر گئے تو یہ جنتیں ہیں، تمہیں دی جائیں گی، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں دے دی جائے گی، تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت دی جائے گی، جہاں تمہاری مرضی ہوگی، تمہاری کنگڈم ہوگی، تمہارے خادم ہوں گے بے شمار اور بے شمار ان گنت نہ ختم ہونے والی نعمتیں تمہاری لیے تمہارا انتظار کر رہی ہیں تب تک، لیکن تمہیں اس وعدے پر پورا اترنا ہوگا، اور اگر تم اس امتحان میں نہیں اتر سکتے تو تم انکار کر دو۔ تو ہم نے اپنے شعور کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، انسانوں نے اس آزمائش کو قبول کیا تھا، اور اپنی مرضی سے اپنے لیے آزمائشیں چنی تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو پریزرو کیا، اور دنیا میں جب انسان پیدا ہوتے چلے گئے، ان کے جو روح جس کو الاٹ ہوئی ہوئی تھی، جس باڈی کو، اس کو اللہ دیتے گئے،